السلام علیکم جی. اسلام آن لائن میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. توبہ کیسے قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یا اپنی گناہوں کی معافی کے لیے انسان کو کیا مسنون اعمال ہیں. ویسے تو اگر قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اگر آپ قرآن کریم سورہ فاتحہ شروع بھی کریں کوئی بھی کام تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں. آج اس معاملے پر، اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ استغفار کی اہمیت کیا ہے توبہ کی قبولیت کے حوالے سے، اور کس انداز میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی انسان کو مانگنی چاہیے. خطا کا پتہ ہے، ہر وقت انسان کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. تو اس اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں جناب مفتی اسد صاحب. السلام علیکم صاحب. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ تشریف لائے. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب علامہ ثناء اللہ فاروقی صاحب. السلام علیکم علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. قاری احسان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. قاری صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا. اس سے پہلے کہ ہم اپنے معزز مہمانان گرامی سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں، قاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.
جزاک اللہ بہت شکریہ ہم قاری صاحب. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گزارش. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ آپ ہیں یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ آپ ہیں ہادی کل خدا کی قسم آپ ہیں ہادی کل خدا کی قسم خلق ہے کارواں رہنما آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ آپ ہیں چشم بینا اگر ہے تو پھر دیکھ لو چشم بینا اگر ہے تو پھر دیکھ لو سب سے مل کر بھی سب سے جدا آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ آپ ہیں اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک اب نہ آئے گا کوئی نبی حشر تک خلق کے پیشوا آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں مجتبیٰ آپ ہیں مصطفیٰ آپ ہیں. جزاک اللہ جناب قاری صاحب بہت بہت شکریہ. یاسین صاحب توبہ کے بارے میں جو آیت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے قرآن کریم میں اگر اس بنیاد پر جائیں اس کی اگلی آیت وہ ایک اور پہلو ہے تو یہ جو سننے والے ہیں جو دیکھنے والے ہیں اور اگر کسی سے کسی بھی وقت کوئی خطا ہوئی ہے لازم نہیں اس کے علاوہ بھی آپ استغفار تو کرتے رہتے ہیں. آئی تھنک قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کے بارے میں ایک تو بہت دفعہ بات کرتے ہیں اور بہت جگہ بات کرتے ہیں. آپ نے شروع میں بھی پروگرام کی ایک آیت تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کے بارے میں انسان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے بارے میں کچھ بھی گمان کر لو بس یہ گمان نہیں کرنا کہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا. اس چیز سے مایوس نہیں ہونا. ہر چیز سے مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب بہت سارا انسان گمان کر رہا ہوتا ہے مگر یہ خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تمہیں معاف کروں گا مجھے تمہاری توبہ اچھی لگتی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ ایک چیز جو زیادہ تر ہم جب نوجوانوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آج کل بھی یہ ایک فینومینا آ گیا ہے کہ انسان بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے. ہماری اگلی جنریشن آ رہی ہے اس میں کچھ سوشل میڈیا کا پہلو ہے کچھ ہماری پیرنٹنگ کے پہلو ہیں کہ ہمیں ایسے بچے مل رہے ہیں جو ویسے ہی کم ویلڈ ہوتے ہیں بہت جلدی ان کا فوکس آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ہر چیز سے ہار مان رہے ہوتے ہیں. تو اس کا ایک سائیڈ افیکٹ یہ ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی مایوس ہونا شروع ہو گئے ہیں ہار ماننا شروع ہو گئے ہیں. تو آئی تھنک اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک چیز جو انسان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ واقعی جو ہے اگر ہم اللہ کو اللہ مانیں کہ وہ میرا خالق ہے اللہ تعالیٰ میرے مالک ہیں اللہ تعالیٰ میرے ناصر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے تو بس پھر وہ ضائع ہونے کے لیے نہیں بنایا. وہ اس لیے اللہ تعالیٰ جو لفظ انسان ہے نسیان سے نکلا ہے کہ انسان ایک بھولنے والی چیز ہے. انسان بھول جاتا ہے اس سے خطا ہو جاتی ہے وہ گر جاتا ہے. مگر توبہ کا جو اسلوب ہے وہ یہ ہے کہ ایک اینڈ آئی تھنک جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ہم اپنی غلطی تو مانیں. ہم پہلے یہ اس کا اقرار کر لیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اینڈ بہت بار آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو وہ یہ ماننے کو ریڈی نہیں ہوتے. اینڈ آئی تھنک وہ پہلا اسٹیپ ہے. انسان کہہ دے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور ایکچولی کسی کو اپنے آپ سے بڑا مانے. تو آج تو آپ کو نوجوان ملیں گے وہ اپنے والدین کو ہی بڑا نہیں مان رہے وہ اپنے آباء و اجداد کو ہی بڑا نہیں ماننے کو تیار. تو ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو واقعی کہ ہاں یار میں غلام ہوں وہ میرے اللہ تعالیٰ میرے معبود ہیں اور اگر وہ میرے معبود ہیں تو میں ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے. اینڈ یہ پہلا اسٹیپ ہے آئی وڈ سے. اور جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں تو جیسے ابھی قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی ہے اہمیت کے بارے میں اگر اس کی بات کرتے جیسے اپنے نوجوانوں کا ذکر کیا کہ مایوس ہیں تو پھر وہیں جو مایوس ہو رہے ہیں یا مایوسی کی طرف جا سکتے ہیں ان کو بھی تو قرآن کریم ہی رہنمائی دیتا ہے نا کہ ما اصاب بمصیبت الا باذن اللہ. بالکل ایسے ہی ہے.
آئی تھنک دیٹ ایک چیز یہ جو مایوسی والی بات میں اس کو ایڈ کروں گا اور اس کی امپورٹنس کی بات کروں گا, بیکاز آئی تھنک دیٹ ہم جس بارے میں پھنس جاتے ہیں کہ اب اس چیز کا جو ہے نا میرے پاس کوئی ایک تو خیر حل نہیں ہے, میں اس کو نہیں کہوں گا, بٹ ہمارا ویژن بہت نیرو ہو جاتا ہے. اور ہمیں جس طرح ہم دنیا میں سوچتے ہیں نا, لائک دنیا میں سوچتا ہوں یو نو آپ نے میرے ساتھ کوئی غلط کام کیا, مجھے روڈ پہ کوئی مجھے ملا, میرے کوئی خاندان میں کسی نے میرے سے کوئی برائی کی, ہم امیڈیٹلی کیا کرتے ہیں, ہمارا جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پرسیپشن ہے, ہم نا اس کو اللہ معاف کرے ایک انسانی شکل دے دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے نا کہ دنیا میں نے اس کے ساتھ برا کیا یا اس نے میرے ساتھ برا کیا, میں اس کو معاف نہیں کر سکتا یا وہ مجھے معاف نہیں کرے گا. بہت بار ایسا ہوتا ہے, والدین بچوں کو معاف نہیں کر رہے ہوتے, مطلب بھائی کو معاف نہیں کر رہا ہوتا. ہم یہ چیز سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا یہ تعلق نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ میرا یہ تعلق نہیں ہے. اینڈ یہ جو بار بار رجوع اللہ ہے کہ میں بار بار جو آپ نے جو نا تلاوت بھی جو نا قرآن کی آیت فرمائی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے, یہ بھی میرا ایک مقصد حیات ہے, یہ بھی میرا ایک یہ مطلب اس میں میری یہاں مایوسی نہیں آ سکتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے. اینڈ اس میں ایز اے سیڈ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک مطلب ایک دو وجوہات ہو سکتی ہیں نا کہ انسان کہے کہ میں توبہ نہیں کرتا یا مجھے توبہ سے جو ہے وہ مایوسی ہے. ایک ہے کہ مجھے لگے کہ جس سے میں معافی مانگ رہا ہوں, میں اس کے پیر پڑ رہا ہوں, مجھے معاف کرے گا ہی نہیں. تو پہلی یہی سوچ غلط ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے. اور دوسری بات کہ میں واقعی اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اس مقام پہ رکھوں اپنی زندگی میں کہ مجھے ان کی طرف لوٹنا ہے. اگر میں نے ان کو وہ مقام ہی نہیں دیا ہوا, میں نے اگر وہ سوچ ہی نہیں رکھی ہوئی کہ ہاں واقعی میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے, تو پھر بھی میں شاید توبہ کو جو ہے نا اپنی زندگی میں ایک امپورٹنس نہ دوں اور اس کا حصہ نہ سمجھوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم پہچان ہی نہیں ہے, وہ مقام ہی نہیں دے ابھی تک, بدقسمتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے, وہ اس جگہ پر نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ساری وجوہات ہیں آج بھی آپ کو معاشرے میں جو نظر آتا ہے, اسپیشلی نوجوانوں میں, کہ ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ایپتھی کا, کہ ہم کہنے کو تو مسلمان ہیں, مومن ہیں, بٹ ویسے ہمارے اندر کوئی فکر نہیں ہے, نہ اپنی فکر ہے نہ اوروں کی فکر ہے, جس کو ہم ایپتھی کہتے ہیں. ایپتھی ہوتا ہے کہ مجھے کسی کی چیز کے بارے میں کوئی فکر ہی نہ ہو. تو ہم دین کے بارے میں بھی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایپیتھیٹک ہو گئے کہ کچھ فرق ہی نہیں پڑتا. ہاں ٹھیک ہے, مسلمان ہوں, میرا نام عبداللہ ہے, میرا نام ابراہیم ہے, میرا نام محمد ہے, مگر میرے پہ کیا احکامات ہیں مجھے نہیں فرق پڑتا, میں نے دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے مجھے نہیں فرق پڑتا. اینڈ آئی تھنک ون آف دا ریزنز از دیٹ میں بھول گیا ہوں کہ میں اصل میں یہاں ایک بندہ ہوں, ایک ایک عبد ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انہوں نے مجھے دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا, جو نا اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے, ان کی طرف رجوع کرنے کے لیے, ان کی عبادت کے لیے. تو اگر میں ان کو وہ مقام ہی نہیں دوں گا, اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں رب ہے اللہ تعالیٰ میرے. رب سے کیا مطلب ہے؟ اب رب سے مطلب مالک بھی ہے, رب سے مطلب جو ہے اونر بھی ہے, رب سے مطلب مربی بھی ہے, منعم بھی ہے, یہ سارے رب کے میں. مگر رب کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا ماسٹر ہے, میں اس کا غلام ہوں. مگر میں نے اپنی زندگی میں رب کس کو بنایا ہوا ہے؟ اچھا رب کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی طرف میں جب میں پریشان ہوتا ہوں میں کس کی طرف جاتا ہوں, جو مجھے ضرورت ہوتی ہے کسی کی, میں کس کی طرف جاتا ہوں, جب مجھے ہیلپ چاہیے ہوتی ہے میں کس سے مانگتا ہوں, جب مجھے توکل کرنا ہوتا ہے میں کس پہ توکل کرتا ہوں. تو وہاں ربویت جو ہے نا, ربوبیت نظر آتی ہے کہ اگر واقعی اللہ میرے رب ہیں تو پھر توکل بھی ان کی طرف ہے, پھر تقویٰ بھی ان کی طرف ہے, پھر رجوع بھی ان کی طرف ہے. تو ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے رب بنا لیے ہیں. کسی کے لیے وہ پیسہ ہے, کسی کے لیے وہ جو ہے نا کوئی انسان ہو سکتا ہے, کسی کے لیے وہ نفس ہو سکتا ہے. اینڈ یہ میں کہہ رہا ہوں, اس طرح کہہ رہا ہوں, اس میں خود شامل ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں ہر جگہ موقع پہ اپنے رب بدلتے رہتے ہیں. تو واقعی ہی اللہ تعالیٰ کو وہ رب ماننا, تو اس سے پھر توبہ بھی آسان ہو جاتی ہے. توبہ آسان ہو جاتی ہے. علامہ جب ہم بات کرتے ہیں توبہ کے حوالے سے, اور جو توبہ کرتا ہے گناہ کے بعد رجوع کرتا ہے, جیسے رجوع کی بات کی ہے, تو آپ اس کے بارے میں کہ جو رجوع کرنے والا ہے اس کے لیے کیسے دروازے کھلتے ہیں رحمت کے؟ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ حدیث ہیں جو رجوع کرنے والی, وہ تو ذرا بتائیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم میں جب کوئی رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف, جو استغفار کرتا ہے. شکریہ محترم حافظ عمران صاحب. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. لفظ توبہ جو ہے اس کا معنی ہی ہے پلٹ آنا, لوٹ آنا, رجوع کرنا. چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن, آدم کا ہر بیٹا بہت زیادہ خطا کار ہے. یہ لفظ خطا مبالغے کا صیغہ ہے کہ بار بار بھول جاتا ہے, توبہ بھی کر لیتا ہے, پھر بھول جاتا ہے, پھر توبہ توڑ بیٹھتا ہے. تو یہ بار بار غلطیاں کرتا ہے. اس سے غلطی ہونا یہ اس کی فطرت کے اندر شامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بھولنا, غلطی کرنا, گناہ کرنا چھوڑ دو اور پھر گناہ کے بعد توبہ کرنا چھوڑ دو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے. تمہاری جگہ پر نئے لوگ لے کے آئے کہ جو گناہ بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کریں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بات سمجھائی ہے کہ ہر آدم کا بیٹا بہت زیادہ بھول جانے والا، خطائیں کرنے والا ہے، اور فرمایا وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کے بعد ڈٹ نہیں جاتا۔ قرآن مجید میں اس لفظ کو اس طرح استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، جو انہوں نے کیا اس پر اصرار نہیں کرتے، ڈٹ نہیں جاتے۔ شیطان ہے جو ڈٹ جاتا ہے، انسان جو ہے یہ ڈر جاتا ہے، یہ ڈرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ہے۔ تو جب انسان ڈر جاتا ہے تو ڈر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، التوابون، وہ توبہ کر لیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سے بہترین انسان ہے، وخیر الخطائین التوابون۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد جب وہ توبہ کر لیتا ہے نا، توبہ کے بعد وہ ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو جو ہمیں اس سے بھی خوبصورت بات بتلائی ہے، وہ بہت پیاری بات ہے۔ یہ آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے، جس طرح محترم مفتی صاحب نے بھی نوجوانوں کی بات کی ہے۔ میں اس پروگرام کے توسط سے نوجوانوں کو بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ مایوسی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کافر لوگ ہی مایوس ہو سکتے ہیں۔ جو مسلمان ہے، جس کا رب ہے، اس کو کس بات کی مایوسی؟ مایوس تو وہ جس کا رب نہ ہو، تو جس کا رب ہے وہ مایوس نہ ہو۔ تو یہ جو بات ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرما رہے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر؟ سورۃ الفرقان کے اندر عباد الرحمن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، کچھ گناہ بیان کیے کہ یہ عباد الرحمن نہیں کرتے، پھر کہا اگر ان سے یہ ہو جائے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کر لے، واپس پلٹ آئے۔ اور واپس پلٹنے کا طریقہ وہی ہے جو مفتی صاحب ابھی بتا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا اعترف، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور اعتراف جرم کرتا ہے، اعتراف گناہ کرتا ہے، ثم تاب تاب اللہ علیہ، پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اعتراف جرم، پھر توبہ جب قبول کر لی تو آگے کہا وآمن، ایمان لے آئے۔ اب مومن تو وہ پہلے ہی ہے، مسلمان تو پہلے ہی ہے، پھر یہ کیوں کہا ایمان لے آئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں جب انسان کرتا ہے تو ایمان نکل جاتا ہے۔ تو یہ تجدید ایمان کرے، ایمان لے کے آئے۔ وعمل عملا صالحا، جو غلطی ہو گئی ہے اب اس کے بعد اعمال صالحہ کرنا شروع کر دے۔ اب شیطان نے گناہ کیوں کروایا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو، اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہو، انسان کا رب سے رشتہ ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو دوبارہ کتنے پیارے انداز سے جوڑا ہے، فرمایا تو توبہ کر، ایمان لیا، اعمال صالحہ کر، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، اللہ تیرے جو گناہ ہیں نا، ان گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اس آیت کی تفسیر میں، جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں بھی آپ اس کو لکھ لو کچی پینسل کے ساتھ، لیڈ پینسل کے ساتھ لکھو اور انتظار کرو، اگر یہ میری طرف رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اس کو ریز کر دو، اور اگر توبہ کرنے کے بعد یہ ایمان لاتا ہے اور اعمال صالحہ کرتا ہے تو جو ریز کیا ہوا جو پہلے گناہ لکھا تھا اب اس گناہ کی جگہ پر نیکی لکھ دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا توبہ کرنے والے پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کے گناہ کیے ہوئے کو اللہ نیکی بنا دیتے ہیں، اللہ نیکی بناتے ہیں۔ جیسے اپنے علامہ صاحب حدیث مبارکہ جس میں تائبون کا لفظ استعمال ہوا، بیان ہوا ہے، یاسین صاحب قرآن کریم کی آیت مبارکہ بھی ذہن میں آتی ہے فوری طور پر، تائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ تو کس طریقے سے یہ جڑتی ہیں سات چیزیں؟ اس میں آئی تھنک ایک چیز، آئی تھنک جسٹ ٹو ایڈ، اینڈ جو آپ نے آیت فرمائی کہ ان دونوں کا جو آپس میں ایک جوڑ ہے کہ واقعی جو ایون جو توبہ کرنا ہے ان اٹ سیلف، توبہ کرنا یہ نہ کہ تو یہ صرف خود بھی ایک نیکی ہے، وہ جو ایک بات ہے نا کہ جب تم گناہ کرو تو اچھا اعمال فالو کرو، تو توبہ ان اٹ سیلف، استغفار کرنا بھی ایک اچھا عمل ہی ہے۔ انفیکٹ پہلا اچھا عمل شاید وہی ہے۔ استغفار کو اگر میں ڈیپلی سوچوں تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، حمد بھی ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تصدیق کر رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں، میں ان کو ایک سرٹن، میں ان کی تعریف، ان کا ایک مقام اور ان کی ایک جو ہے نا
اللہ ہونے کو قبول کر رہا ہوں، تو اس میں ایک ایمان کی تجدید بھی خود بھی ہے. ہاں یہ تو ہے کہ اس کے بعد ہم خود بھی تجدید کریں اور اچھے اعمال مزید کریں، مگر آئی تھنک یہ جو کمپلیٹ آئی وڈ سے کہ عبدیت کا اس میں عابد بھی ہونا، حامد بھی ہونا، یہ جتنی بھی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، آئی تھنک اس کی جو پہلی میں کہوں گا سیڑھی ہے، اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے ہی توبہ. اینڈ آئی تھنک دیٹ یو نو جس طرح نبی پاک وسلم کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم معصوم من الخطا ہیں، مگر وہ بھی جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں استغفار کرتا تھا، میں استغفار کرتا ہوں. وہ عائشہ کو فرما رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فی نفسی ہی عمل کتنا پسند ہے، کتنا ہی پسند ہے. ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، تقبل آئے کہ بس اللہ تعالیٰ میں شاید یہ کام جو میں نے کیا ہے وہ اس لائق تو نہیں ہے مگر آپ قبول کر لیں. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جو عاجزی ہے جو استغفار اور توبہ کے اندر انہیرنٹ ہے، آئی تھنک وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور وہ خود بھی ایک بہت زبردست اور صالح عمل ہے. ربنا تقبل منا. علامہ صاحب جب ہم توبہ کے پہلو کو ہی آگے بڑھاتے ہیں، جیسے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیان فرمائی ہیں، تو جب انسان پلٹ کر جاتا ہے واپس اللہ کی طرف، جیسے آپ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا، تو یہ کس حد تک اس کی بہتری کے لیے عمل ہے اور اس کے اوپر کس طریقے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں جب اس کی توبہ کی طرف پلٹ کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کس طریقے سے آگے اس کی زندگی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں؟ محترم حافظ صاحب، یہاں پر دو الفاظ ہیں، پہلے میں ان کی ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ایک ہے لفظ توبہ اور ایک ہے استغفار. ہمارے ہاں معاشرے کے اندر دونوں کو اکٹھا ہی بولا جاتا ہے اور ایک ہی معنی سمجھا جاتا ہے، اور کسی حد تک یہ لوگ کہتے ہیں توبہ استغفار کر لو یار، ایک ہی معنی ہے کسی حد تک، لیکن ایک تھوڑا سا اس میں فرق ہے. توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹ آنا. ٹھیک ہے. استغفار کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنا. تو پہلا سٹیپ استغفار ہے کہ گناہ ہوا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اگلا سٹیپ ہے کہ جو کام کیا ہے اس سے واپس آئے، لوٹ کے آئے، دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عزم، ارادہ اور وعدہ کرے کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا. گو کہ انسان ہے ٹوٹ جائے توبہ، لیکن ایک بار اللہ تعالیٰ سے یہ عزم کرنا ضروری ہے کہ یا اللہ پچھلا تو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ لازم کر لیا جس نے انما التوبۃ اللہ، لازم کر لیا اللہ نے توبہ. تو ایک دفعہ پلٹ کے آئے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور جب انسان پھر پلٹ کے آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں. جو آپ نے بات کہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص صحرا کے اندر جا رہا ہے، جنگل بیابان کے اندر، سواری اس کے پاس موجود ہے، سواری کے اوپر اس نے اپنا زاد راہ باندھا ہوا ہے. راستے میں تھکاوٹ ہوئی، رکا، اور رک کے اس نے اتر کے سواری سے اپنا کھانا اتارا، کھانا کھایا، کھانا کھا کے اپنا وہ سارا کھانا جو باقی تھا اگلے سفر کے لیے وہ باندھ کے سواری کے ساتھ باندھ دیا اپنا ٹفن، اور خود بیٹھ گیا. اب کھانا کھایا، تھکا ہوا تھا، نیند آ گئی، اس کی آنکھ لگ گئی، اب سو گیا. اب جب اس کی آنکھ کھلی بیدار ہوا تو دیکھتا ہے کہ سواری غائب ہے، اور سواری کے ساتھ سارا زاد راہ، سارا سامان غائب ہے. اٹھا، باغ دوڑ کی ادھر ادھر، اب صحراؤں کے اندر کہاں نظر آئے سواری، کہاں ملے. اب بڑی بیچارہ باغ دوڑ کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، نہیں ملتی. آخر مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میری تو موت ہی پکی ہے، نہ یہاں پر کسی نے آنا ہے، نہ میں نے بچنا ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، نہ میں اتنا سفر پیدل کر کے جا سکتا ہوں کہ صحراؤں کو عبور کر کے میں کسی بستی میں جا سکوں. تو اب موت ہی ہے. تو موت کے انتظار میں وہ بیٹھا ہے. تو جب بیٹھ جاتا ہے، اب سارا دن وہ تھکا ہوا تھا بیچارہ ڈھونڈ کے، تو پھر دوبارہ نیند آ گئی. وہ نیند تو کہتے سولی پہ بھی آ جاتی ہے. نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی دوبارہ تو کیا دیکھتا ہے، وہ سواری جو گئی تھی نا گمشدہ، وہ چلتے پھرتے گھوم گھام کے پھر اس کے پاس آ گئی ہے. اب جب اس کی آنکھ کھلی، سامنے سواری دکھی، وہ جو موت کا ایک منظر اس کے سامنے آ چکا تھا، وہ زندگی سے جو مایوس ہو چکا تھا اور بالکل وہ سمجھ رہا تھا کہ اب موت پکی ہے، تو جب اس کو اپنی دوبارہ نئی زندگی ملی تو اس قدر خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ میں تیرا بندہ، تو میں تیرا رب، تو میرا بندہ. اللہم انت عبدی، یا اللہ تو میرا بندہ، وانا ربک، میں تیرا رب. حالانکہ کہنا تو تھا نا اللہم انت ربی وانا عبدک، یا اللہ میں تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. تو یہاں پر وہ جوش کے اندر، جذبات کے اندر اور خوشی کے فرتے جذبات کے اندر اس قدر وہ بھول گیا کہ میں لفظ کیا بول رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ یہ جو اس بندے کو دوبارہ زندگی ملنے کی خوشی ملی ہے نا، جب انسان لوٹ کے واپس آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر
نہ صرف خوش ہوتا ہے بلکہ رحمتیں نازل کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس انداز میں خوش ہوتے ہیں جیسے وہ بندے نے الفاظ ہی غلط بول دیے. اچھا یاسین صاحب، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مایوسی کی، مایوسی بھی ایک گناہ ہی ہے نا، اور اگر کوئی پہلے ہی مایوس ہو گیا ہے کسی بھی زندگی سے، کسی بھی کام سے، اس کے بعد اور گناہوں میں جائے گا، مطلب غلط کاموں کی طرف انسان جا سکتا ہے. تو یہ دو مختلف مراحل ہیں، اس میں کیسے انسان کو اس سے نکل سکتا ہے، اور اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ آئی تھنک دیٹ ونس اگین یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں نا یہ نفسیاتی ہیں. ہم جب ایون دین کو سمجھنے بیٹھتے ہیں نا تو دین کے بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف تو آپ نے اپنی فزیکلی بھی صحت مند رہنا ہے، اپنے دماغ کی بھی صلاحیتوں کی جو ہے نا وہ پرورش کرنی ہے، اور آپ نے پھر اپنے دل کی، اپنی روح کی بھی پرورش کرنی ہے. اینڈ آئی تھنک کبھی کبھار جب ہم مایوسی کی بات کرتے ہیں نا تو ہم صرف فوکس بنا لیتے ہیں کہ اس کا حل جو ہے، اس کا حل صرف جو ہے کہ میں بس قرآن کی 3 آیتیں پڑھوں گا اور بس میرے سارے مسئلے جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے. اینڈ آئی تھنک یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ آئی تھنک یہ ایک کمبینیشن آف فیکٹرز ہوتا ہے جو انسان کی جو ہے نا کو اسپرچولی بھی اپلفٹ کرتا ہے اور اس کے موڈ کو بھی اپلفٹ کرتا ہے. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ مایوس ہونا ایک تو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مایوسی، ایک ہے کہ جنرل ہم بات کرتے ہیں کہ انسان ڈپریس ہو گیا، اپسیٹ ہو گیا، افسوس میں آ گیا. اور آئی تھنک ہم اس کو بھی ہمارے معاشرے میں بہت ایک تنقیدی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ یار تم مسلمان ہو، تم ڈپریس کیسے ہو سکتا ہے. نبی پاک بھی غمگین ہوئے ہیں، انہوں نے بھی افسوس کیا ہے. وہی رکی تھی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا جب پہلی وہی آئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں خشیت علی نفسی، مجھے لگ رہا ہے میری جو ہے نا مجھے اپنی جان کی فکر ہو رہی ہے. وہ اپنے بیٹے کو دفنا رہے ہیں، ان کے جو ہے نا آنسو بہ رہے ہیں. اور ہم نے اس چیز کو اپنے دین میں ایک غلط چیز سمجھ لیا ہے کہ بھائی ڈپریشن بھائی یہ ایک ریالٹی ہے، مینٹل ہیلتھ ایک ریالٹی ہے جو ہے نا، لوگوں کے حالات ایک ریالٹی ہو سکتے ہیں. میری مایوسی صرف دین نہیں ہے، اس میں دنیا کے بھی 6 فیکٹر ہو سکتے ہیں. میں نے ہر چیز کو ہولسٹکلی دیکھنا ہے، میں نے ہر طرح سے اپنی جو ہے نا وہ فکر کرنی ہے. تو اس لیے پہلی چیز تو یہ کہ انسان صرف جو ہے یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی 2 وظیفے ملیں گے. صاحب اگر کسی کو ڈپریشن ہو گیا پاکستان میں تو کہتے ہیں پاگل ہو گیا. ایگزیکٹلی. اور یہ ایک ٹیبو بن گیا ہے نا ہمارے معاشرے میں. تھیراپی لینا یا کسی سے جا کے اپنی اصلاح کروانا یہ ایک جو ہے نا معیوب چیز سمجھی جاتی ہے کہ کیا مطلب جو ہے نا بس یہ 2 پیناڈول نکل پڑو. یہ تھوڑی عمل ہمارے جو ہے نا آباء و اجداد کے بھی اپنے ٹوٹکے ہیں. بٹ آئی تھنک وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک ریالٹی ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں. آج لوگوں کو کندھے دینے والے لوگ نہیں ہیں کندھے دینے والے. نہ میرے پاس ٹائم ہے نہ آپ کے پاس ٹائم ہے. میں آگے ٹی وی پہ 6 باتیں کر دوں گا. مجھے کوئی فون کرتا ہے تو مجھے بھی جو ہے نا میں بھی 2 بار سوچنے والے تو بڑے جگہ جمع ہوئے پڑتے ہیں جگہ جگہ. کاٹنے والے تو مجھے لگ رہا ہے شاید پیسے مل رہے ہیں ان کو بھی. اچھا کھینچنے میں بھی ہمیں مزہ بھی آتا ہے کیونکہ آئی تھنک اس میں بھی اپنی ایک انسیکیورٹی ہے نا کہ مجھ سے کوئی کیوں آگے نکلے، مجھ سے کیوں بہتر لگے. مگر آئی فیل کہ ایک ہمیں کندھے دینے والا بننا ہے، ویسے ہی مایوسی کم ہوگی. بٹ ہاں جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ انسان جب اس مایوسی کی شکل میں آتا ہے تو اس کو ونس اگین یہ دنیا ایک بہت پریکٹیکل جگہ، ایک اسباب کی جگہ ہے. ایز آئی سیڈ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ بھائی 2 کیلے کھا لو مایوسی دور ہو جائے گی، 2 نہیں. انسان نے ایفرٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، سعی کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے تو جا کے تو میری بری عادتیں چھوٹیں گی، تو میرے گناہ چھوٹیں گے، تو میں مایوسی سے نکلوں گا. اگر میں بس سوچ لوں کہ نہیں میں مایوس ہوں، اب پوری دنیا میرے اوپر بند ہو رہی ہے اور مجھے اینڈ میں آ کے کوئی فرشتہ نکال لے گا، ایسا نہیں ہوگا. میں نے اپنے آپ کو فزیکلی اس سچویشن سے نکالنا ہے. اینڈ اس کے لیے میں کسی کے پاس جاؤں، کوئی میری مدد کرے، مگر میں نے خود ایفرٹ کرنی ہے. اس کے لیے مینٹلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے، اس کے ذہنی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. علامہ صاحب جب ہم اس ایک پہلو کی بات کرتے ہیں جیسے، تو اس طرح تو اگر کوئی بندہ پریشان ہے کسی جگہ پر تو اس کو تو پریشانی سے نکلنے کے وظائف بھی بتائے جاتے ہیں نا کہ آپ صبح شام کے اذکار ہیں یا کسی مخصوص وقت میں کسی کو پڑھنے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے. جیسے ابھی یاسین صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ اس کا ایک پہلو ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پڑھیں اور آپ اس سے نکل جائیں. محترم حافظ صاحب، جب انسان اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے، جیسے مفتی یاسین صاحب نے کہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، ربط ہے، اس کی جو پہچان ہے نا وہ کم ہو گئی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ خالق کتنی قوتوں کا مالک ہے اور وہ فعال لما یرید ہے. اس کی شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس نے کن کہنا ہے، جب اس نے کسی کام کا ارادہ کرنا تو وہ ہو جانا ہے. جب مجھے اپنے خالق کے بارے میں معلوم ہوگا تو پھر میرا اللہ تعالیٰ پر توکل زیادہ مزید مضبوط ہوگا. ایک اور بات ہے نا، ایک اور بات ہے علامہ صاحب، جیسے ابھی ہم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اگر کیا لوگوں کو یہ احساس ہے؟ کیونکہ ابھی گفتگو شروع جب ہوئی تو آپ نے تو اپنے چھوٹے چھوٹے ہر جگہ پر اپنے مسائل کے حل کے لیے یا مسائل کے لیے آپ نے تو اپنے دروازے الگ بنا لی ہوں گے. تو کن فیکون پر تو آپ اس وقت جائیں گے نا جب آپ اس سوچ پہ ہوں گے کہ واقعتاً میرے لیے جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے، اللہ باذن اللہ. تو پھر آپ کہیں گے کہ جب آپ اس مصیبت میں آئے تو آپ کہیں گے یا اللہ مجھے اس سے نکالنے کے لیے کن کی ضرورت ہے تیرے.
بالکل. تو پھر ہم تو کہیں گے نہیں میں ادھر دوڑنا ادھر پولیس والا واقف ہے, وہ کمشنر صاحب دے کول بندہ کام کرتا ہے, تو پھر کن فیکون اس کے لیے بھی وہ تو پھنسے گا. اصل میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر دروازہ کھٹکھٹا لیتے ہیں. بیمار ہوئے ہیں, اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, اگر کوئی اور مسئلہ بن گیا ہے تو ہم اچھے سے اچھے وکیل کے پاس جائیں گے, ہم پوری دنیا کے دروازے کھٹکھٹائیں گے, لیکن جس دروازے سے ہمیں خیر پڑنی ہے وہ دروازہ کھٹکھٹانا ہم بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے در پہ جانا, آپ, میں نہیں کہتا کہ یہ سارے وسائل نہ اختیار کیے جائیں, ہر وسیلہ اختیار کیا جائے, لیکن سب سے پہلے جو مسبب الاسباب ہے, جو کائنات کا خالق ہے, جس کے اشارے قدرت سے, جس کے اشارے سے یا مسبب الاسباب, جس کے اشارے سے یہ سب کچھ ہونا ہے, ہم اس کا بھی دروازہ کھٹکھٹائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات سمجھائی ہے. ہم استغفار توبہ کی بات کر رہے ہیں نا, آپ نے فرمایا کہ من لازم الاستغفار, جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے, ہر وقت استغفار کرتا ہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے, یعنی جب بھی اس کو یاد آتا ہے وہ استغفار شروع کر دیتا ہے. جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا, یہ مایوس لوگوں کے لیے خوشی کی خبر ہے نا, کہ جو مایوس ہے وہ استغفار شروع کرے, اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون. تو استغفار سے کیا ہوگا؟ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا. سب سے پہلا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے, جب بندہ کہتا ہے نا میں بند گلی کے اندر پھنس گیا ہوں بھائی, میں نکل ہی نہیں سکتا, اب خودکشی کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں ہے, یہ ہے ضیق مخرجا, کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے راستہ دیتا ہے. اور پھر وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, حالانکہ یہ بات اس میں شامل ہے, لیکن چونکہ ہماری زیادہ دوڑ رزق کی طرف ہوتی ہے, اس لیے الگ سے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا, گمان بھی نہیں کیا ہوتا. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ رب راضی ہو گیا ہے. جب رب راضی ہو گیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جب میرا رب مجھ پہ خوش ہے تو پھر وہ ساری چیزیں میرے پاس ہیں. اچھا, یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ضرور عرض کرنا چاہوں گا. بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, تلاوت بھی کرتا ہوں, وظائف بھی پڑھتا ہوں, ذکر اذکار بھی کرتا ہوں, صدقہ و خیرات بھی پھر بھی مجھ پہ پریشانیاں آ جاتی ہیں, سٹریس مجھ پہ بھی ہے, اور میں پھر ٹینشن لے لیتا ہوں, ڈپریشن میں آ جاتا ہوں, بہت سارے نمازی بھی آ جاتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کریں, نماز پڑھیں, ذکر اذکار کریں تو یہ نہیں ہوگا, تو دوسری طرف ہم یہ سب کر کے بھی پھنسے ہوئے ہیں. تو جب بھی انسان پر کوئی تکلیف آتی ہے نا, اس کی دو وجوہات, نہیں تو وہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کیوں نہیں پڑھتے, وہی بتانے لگا کہ دو وجوہات ہیں نا. ایک وجہ ہے کہ اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے, اگر گناہ گار مجرم اس پر کوئی تکلیف آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. اور اگر ایک مومن شخص ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, اخلاص نیت سے سارے کام کرنے والا, اور اس پر بھی پریشانی آ گئی ہے, تو وہاں پر پھر یہ آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اللہ کہتے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں. یہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ دو بار تاکید آئی ہے نا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے, خوف سے, وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ لیکن اس کے وَالثَّمَرَاتِ آگے کیا ہے, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یاسین صاحب جب اس بات پر یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے, اس کو اور آگے بیان کرتے ہیں حالات و واقعات کو, جب ہم اپنی زندگی میں دنیا میں موجود ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, تو اس کا ایک مطلب تو یہ لیا جا سکتا ہے نا کہ پھر چونکہ اگر آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں, فرض کر لیں ایکسٹریم ڈپریشن میں نا, کوئی دنیاوی معاملات کی وجہ سے کہ کسی کو ملازمت نہیں مل رہی ہے, کسی کی ملازمت ٹھیک نہیں چل رہی ہے, کسی کو کاروبار ہے نہیں ہے, چل نہیں رہا ہے, تو نقصان ہو رہا ہے اس میں, تو بجائے اس کے کہ اگر وہ اس کے دنیاوی اسباب کو بہتر بنانے کی طرف بھی توجہ دے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر کسی نے وہ مال جمع ہی کسی اور طریقے سے کیا ہے, تو اب اس کے بعد کہ جی لوگوں, میں تو لوگوں کو تنخواہ بھی دے رہے ہیں, میں تو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, میں سب کام بھی کر رہے ہیں, میں بھی پھنس گیا ہوں, تو پھر یہ کدھر جائے گا معاملہ. آئی تھنک آپ نے بہت اچھی بات کی, اینڈ اٹس انٹرسٹنگ بیکاز آئی تھنک ہر انسان اس فیز سے گزرتا ہے سب, کیونکہ آج اسپیشلی آج کل جو پاکستان کے, پوری دنیا کے 2-3 سال سے بھی جو حالات چل رہے ہیں اکنامکلی بھی, ہر کوئی, اینڈ سب سے زیادہ کیونکہ شاید ہماری محبت ایک طرف ہے, تو سب سے زیادہ بندہ مال سے ہی گھبراتا ہے, رزق سے گھبراتا ہے, اس سے گھبراتا ہے, عزت سے. تو یہ چیز, اس کو ہم نے بھی نا دین کو ہر جگہ باکسز میں بنا دیا ہے. تو ہم نے باکس کر دیا ہے کہ اچھا یار یہ میرا عبادت والا باکس ہے, اچھا یہ میرا صدقے والا باکس ہے, اچھا یہ میرا توبہ والا باکس ہے, اور ہم نے ہر چیز کو اچھا میں جب کام پہ جا رہا ہوں تو یہ اب میرا کام ہے. ہم نے ہر جگہ کچھ نہ کچھ سیکولر کر دیا ہے, کچھ کر دیا, اور ہم نے نا دین کو ڈبوں میں کر کے اپنی زندگی میں, تو میں اس چیز میں دین پہ عمل کروں گا, اس چیز میں نہیں کروں گا, یہ سنت مجھے اچھی لگتی, یہ سنت مجھے اچھی نہیں لگتی, یہ فرض آسان ہے, یہ فرض مشکل ہے. اینڈ ہم ہر چیز کو جمع نہیں کرتے,
کہ کل مومن اور مسلمان کی زندگی میں وہ ہر طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے، ہر چیز کو جو ہے اپنے آپ پہ لے رہا ہوتا ہے. تو جب اس طرح کے بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں تو بالکل صحیح ہے کہ آپ نے دنیاوی اسباب بھی ساری اختیار کرنے ہیں، آپ نے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، آپ نے صحیح کرنی ہے، آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنا ہے. اینڈ آئی تھنک ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ونس اگین ہم جب بات کرتے ہیں نا مایوسی کی اور ڈپریشن کی اور تکلیف کی اور پریشانی کی، اب یہ سارے نیگیٹو ورڈز ہیں، بڑے نا سن کے بھی ہوتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں پریشانی چاہیے، نہیں مجھے نہیں تکلیف چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ہم عافیت کی دعا کریں. مگر یہ بات کہنا کہ تکلیف بری ہے یا پریشانی ایک غلط چیز ہے، نہیں ہونی چاہیے، یہ پتہ نہیں ہمیں کس نے سکھایا ہے. کیونکہ اگر اس تکلیف اور پریشانی سے میں اپنے رب کے قریب ہو رہا ہوں تو پھر وہ تکلیف نہیں تھی، پھر وہ پریشانی تھی. ہاں وہ دنیا کی تھی، وہ ٹیمپریری تھی، وہ تھی، وہ تو آپ کے لیے ایک راستہ کھول رہی ہے، پر وہ راستہ کھول رہی ہے. تو آئی تھنک ہم نے بھی اپنے آپ کو باکس ان کر لیا کہ، اور ہمیں کیونکہ پورا وقت دکھایا یہ جا رہا ہے کہ بھائی اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھی گاڑی چلاؤ، سوشل میڈیا پہ جو ہے، جو ٹی وی دیکھ رہا ہے، جو ایڈز دیکھ رہا ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ بھائی دنیا 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 دنیا، اور اگر دنیا نہیں ہے اور دنیا اچھی نہیں ہے تو پھر تم کامیاب نہیں ہو، تم ناکام ہو. اینڈ اگر ہم نے اپنا سارا ویژن اس طرف کر دیا ہے تو پھر جب پریشانی آتی ہے تو مجھے قیامت آ جاتی ہے، کیونکہ میری دنیا شیک ہوئی ہے، ہل رہی ہے. ہاں. اینڈ جو کہ ایک ریالٹی ہے، مطلب نوکری جانا ایک بہت ایک آزمائش ہے. کسی کی جو ہے نا، اللہ معاف کرے ہم سب کو بچائے، کسی کا اولاد کا دنیا سے چلے جانا، مطلب مجھے خود نہیں پتا میں کیا کروں، دماغ خراب ہو جائے. مگر کون بچتا ہے جس نے اچھے وقتوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ رکھا ہے، جس نے اپنی زندگی کا اللہ تعالیٰ کو حصہ بنایا ہوا ہے، تو وہاں پھر بچت کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. پھر وہاں جو ہے وہی آپ کو دو لوگ نظر آئیں گے، ایک کی نوکری گئی اور وہ ایڈکشنز کی طرف چلا گیا، اور ایک کی نوکری گئی اور وہ آپ کو مسجد میں ملے گا. ہو سکتا ہے دونوں کو اینڈ میں نوکری مل جائے، ہو سکتا ہے، مگر ایک نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے وہ کام کیا ہے اور ایک نے جو ہے نا اپنا اختیار کیا ہے. مگر اس میں ایک ونس اگین وہ والی ہے کہ میں نے کیا اپنی ڈیلی لائف میں 24/7 میں ابدیت اختیار کی ہے. کیونکہ عبادت اور ابدیت میں فرق ہے. میں نے دین کو نا عبادت بنا دیا ہے، حالانکہ دین ابدیت کا نام ہے، اور ابدیت میں ہر چیز ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم پورا وقت ایک عبد والی سوچ رکھیں تو پھر اس طرح کے موقعوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دیں. اللہ تعالیٰ پھر اس وقت صحیح جگہ رجوع کروا دیتے ہیں. وہ صاحب اس کا اس ساری گفتگو کا جو ایک اور پہلو پھر ذہن میں نکلتا ہے، فوری طور پر آتا ہے جب آپ بات چیت کریں، تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ جو بنیاد ہے کہ اس سے ہٹ گئے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، جو ابدیت کی بات کی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. مطلب قرآن کریم کی ایک سے ایک آیت آپ پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو لگے گا مسئلہ تو کوئی ہم تو خود مسائل کی وجہ ہیں، بالکل مسائل تو ہماری اپنے پیدا کرتا ہے. جی محترم افصاح، اصل وہی تو وَأَنْتُمْ لَعَلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، پھر نہیں نا، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. یہ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا مطلب ہم یہ وہ توبہ مانگا، لوگ اتنے مکہ کلامی کے معاذ چاہوں گا جیسے وہ پتہ نہیں یہ تو معافی منگی جا رہے ہیں، معافی نہیں مل رہی، مشکل ہی نہیں ختم ہو رہی. وہ آپ نے جو بات کی نا کہ توبہ توبہ بھی کری جا رہے ہیں اور وہ جو کام ہے نا وہ نہیں چھوڑنے کے لیے تیار. اصل میں یہ جب کنسپٹ سمجھ آئے گا کہ توبہ ہے کیا، توبہ تو ہے وہ کام چھوڑنا، گناہ. وہ قرآن مجید میں مجھے بات آیت یاد آ رہی تھی جب بات ہو رہی تھی، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، ثم لا یتوبون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال میں ایک بار یا دو بار ان کو آزمایا جاتا ہے، ان پہ تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ان کو ہلایا جاتا ہے اور ان کو ہلا کے تھوڑا سا رجوع کی طرف لایا جاتا ہے. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی یہ توبہ بھی نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، دو باتیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہیں، توبہ بھی نہیں کرتے اور نصیحت بھی حاصل نہیں کرتے. یہ ہے وہ احتساب، نصیحت، کہ اپنا احتساب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے جیسے بات کی کہ حرام کھا رہے ہیں، تو توبۃ للذین یعملون السیئات بھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا. بالکل. وہ تو دیکھیں حافظ صاحب، وہ جو توبہ کا آخری مرحلہ ہے نا انسان کی زندگی کا، وہ یہ ہے ولیست التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت، جب موت آ جاتی ہے، فرشتہ آ جاتا ہے موت کا، وہ روح نکالنے کے لیے، اس وقت کہے انی تبت الآن، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک وقت دیا ہے، تو ہمیں حرام چھوڑنا ہوگا، ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. اور آپ نے جو پچھلی دفعہ یہ بات کہی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اذکار صبح و شام کے اذکار، تھوڑی دیر پہلے جی صبح و شام کے اذکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو دعائیں سکھائی ہیں، سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی
وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اتنی خوبصورت دعا ہے. اسی طرح رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ استغفار کے وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں. وقل، اور آپ کہیے. میں یہاں پر یہ آیت پڑھتا ہوں جب مجھے یہ یاد آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مکے کے اندر مارے کھا رہے تھے، صحابہ کس طرح مارے کھا رہے تھے، کس ٹینشن کا دور تھا، کس ظلم کا دور تھا، ستم تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بسا اوقات ایسا مرحلہ آتا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، آپ کا دل ٹوٹ جاتا، آپ ہمت ہارنے لگتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ کہیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو مایوسی کے اندر گرا ہوا، جو بالکل سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہ یہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے اس ٹینشن کے دور میں، وہ پڑھنا شروع کر دے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں جب مجھ پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے، تو میں استغفار شروع کر دیتا ہوں. ابھی تک میرا وہ 1000 کا عدد پورا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں، وہ مصیبت دور کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آپ پڑھنا شروع کر دیں، 1000 بار نہیں ہوگا، آپ دیکھیں گے وہ تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ اذکار ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، سونے جاگنے کے اذکار ہیں. وہ تو ابدیت والا پہلو آ گیا نا کہ اگر آپ سارا دن اپنے 24/7 24 گھنٹے اگر آپ نے زندگی گزارنی ہے تو پھر آپ اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں گے. تو اس کے باوجود بھی کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کے اوپر تکلیف آئی ہوگی؟ تو کیا وہ کسی ادھر ادھر گئے؟ آپ سب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی چاند عائشہ رضی اللہ عنہ آتے، ایک چاند دوسرا چاند، 3 ماہ گزر جاتے اور گھر کے اندر چولہا نہ جلتا، پانی پی پی کے گزارے کرتے. لیکن انہوں نے نہ تو کوئی بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے، نہ کوئی شکوہ کیا ہے، نہ ہی مایوسی اختیار کی ہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے رہیں، مانگتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ سے جو ایک بات یہ نا کہ ہمارے جو اس وقت رجحانات ہیں نا وہ بھی تبدیل ہو چکے ہیں نا. ہمارا رجحان کیا ہے جو قرآن کہتا ہے بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، دنیا کو چاہتے ہو آخرت کو بھول گئے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، ہم نے آخرت بھول گئے. ہماری ترجیح صرف دنیا ہے. ہمارا رجحان کیا ہے؟ ہمیں پڑھایا گیا ہے، ہمیں سکھایا کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر کامیاب شخص وہ ہے جو کھا رہا ہے. حالانکہ بسا اوقات بھوکے رہنے میں بھی کامیابی ہے. یہ روزے رمضان آ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھوکے پیاسے رکھ کے ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو بھوک بھی کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. ہمیں ایک سٹیٹس دیا گیا ہے کہ یہ سٹیٹس ہوگا تو آپ کامیاب ہیں، اگر نہیں ہے تو ناکام. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دعا کون سی پڑھتے تھے؟ سب سے زیادہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانا اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول جو سب سے زیادہ دعا پڑھتے تھے وہ کیا تھی؟ اور یہ جو قرآن مجید کی آیت پڑھنے لگا ہوں، اس سے پہلے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں یا اللہ میں سب کچھ دنیا میں دے دے. ان کی ترجیح صرف دنیا ہے. دنیا مل گئی ہے تو کامیاب سمجھیں گے، دنیا نہیں ملی تو ناکام سمجھیں گے. فرمایا یہ دنیا کے طالب، دنیا کے بندے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. پھر کہا وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا، کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پر آپ تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ، درہم کا بندہ، دینار کا بندہ، چادر کا بندہ ہلاک ہو گیا. کون ہے درہم و دینار کا بندہ؟ کوئی بھی آج مانے گا نہیں کہ میں درہم و دینار کا بندہ ہوں، جس طرح بات کرتے ہیں رب بنائے ہوئے ہیں. تو یہ ایک رب ہے ہمارا اللہ تعالیٰ، اور کئی رب یہ درہم و دینار اور چادروں کو بنایا ہوا ہم نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو رب بنا رہا ہے وہ تو ہلاک ہو گیا. کون ہے وہ؟ ایک ان اعطی رضیہ، جب مل جائے تو خوش ہو جائے، وَإِن لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَى، دیہڑی نہ لگے تو پھر رون لگ میں مر گیا. وَإِن لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَى، جب نہ ملے تو پھر ناراض ہو جائے. تو جو دنیا کو اپنی خوشی اور غمی کا معیار بنا لیتا ہے یہ تباہ ہو گیا. یہ تباہ ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، یاسین اسد صاحب آپ کا بہت شکریہ، قاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمیں رجوع کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت کی دعا کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. علامہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں. دعا کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے، دوبارہ ملیں گے. اللہ نے یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، تجھ سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یہ پروگرام جو ہم نے کیا، سما ٹی وی کی پوری ٹیم اور یہ اسلام آن لائن کی پوری ٹیم، یا اللہ ہم سب پہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. یا اللہ اس پروگرام کو سننے والے، اس پروگرام کو دیکھنے والے اور اس کو مینیج کرنے والے سب کو اللہ سب کے گناہ معاف فرما کے اپنی رحمتوں کے سائے میں سب کو لے لے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی ہر ٹینشن پریشانی سے ہم سب کو محفوظ فرما. یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں قبول فرما. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.